اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کانا اور مناسب نہیں ہے لنبی کسی نبی کے لیے ما کانا ما ینبغی کے معنی میں ہے کہ نہیں ہے، کیا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے لنبی کسی نبی کے لیے ان یغل کہ وہ خیانت کرے، این یغل یغل غلول سے ہے، مال غنیمت میں خیانت کو کہتے ہیں۔ مناسب نہیں کسی نبی کے لیے کہ وہ خیانت کرے، مال غنیمت میں خیانت کرے۔ ومن یغلل اور جو خیانت کرے گا، یأتی لائے گا، بما اس چیز کو، غلہ جس میں اس نے خیانت کی ہوگی۔ ومن یغلل اور جو خیانت کرے گا، یأتی لائے گا، بما اس چیز کو، غلہ کہ جس میں اس نے خیانت کی ہوگی، یوم القیامہ قیامت کے دن، ثم پھر، توفا پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس ہر نفس کو، پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو، ما وہ کسبت جو اس نے کمایا، اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو، ما وہ کسبت جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، وہم اور وہ لا یظلمون ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اس آیت کا تعلق ایک اعتبار سے غزوہ احد کے ساتھ ہے اور ایک اعتبار سے غزوہ بدر کے ساتھ ہے۔ غزوہ بدر میں مال غنیمت میں سے ایک سرخ چادر گم ہو گئی، تو اس کو تلاش کرنے لگے کہ ایک سرخ چادر تھی، بڑی قیمتی چادر تھی، کہ وہ کہاں گئی۔ تو بعض لوگوں نے، اگر مسلمان نے کہا تو کسی سادہ دل مسلمان نے، اور کسی منافق نے کہا تو منافق تو اس طرح کی باتیں کرتے ہی رہتے تھے۔ کہنے والے نے یہ کہا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ لی ہوگی۔ سادہ دل مسلمان نے کہا تو یہ سمجھ کر کہ حضور کو ایسا اختیار ہوگا اور انہوں نے اپنے اختیار کو استعمال کر کے وہ رکھ لی ہوگی۔ منافق اس طرح کی چیزوں کو صحابہ کے درمیان بدظنی پیدا کرنے کے لیے ویسے ہی استعمال کرتے تھے۔ تو غزوہ بدر میں یہ واقعہ پیش آیا، چادر گم ہو گئی، اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی گئی، جس اعتبار سے بھی کی گئی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی نبی کے شایان نشان نہیں ہے کہ وہ ایسا کام کرے، مال غنیمت میں خیانت کرے، کیونکہ جو خیانت کرے گا قیامت کے دن اس کو لائے گا، وہ جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ ایک آدمی نے مال غنیمت میں سے کچھ اون اپنے پاس رکھ لی، بعد میں خیال آیا کہ مناسب نہیں ہے، مال غنیمت تقسیم ہو چکا، تو وہ لے کر حضور کے پاس حاضر ہوئے کہ اللہ کے نبی یہ اون ہے، میرے دل میں بدنیتی آ گئی تھی تو میں نے رکھ لی تھی، تو پھر مجھے اللہ نے توبہ کی توفیق دی، میں یہ واپس کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام باوجود کہ رحمت للعالمین ہیں، اس اون کو لینے سے انکار فرما دیا، فرمایا کہ اب میں اس اون کو لشکر میں کیسے تقسیم کروں، اب یہ تم قیامت کے دن میدان محشر میں لے کر آنا۔ تو جو مال غنیمت میں خیانت کرے گا قیامت کے دن لے کر آئے گا،
اور صرف لائے گا نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اس طرح لائے گا کہ وہ مال غنیمت میں چرائی ہوئی چیز اس کے کندھوں پر لاد دی جائے گی۔ اگر کسی نے اونٹ چرایا ہے تو میدان محشر میں اس طرح آئے گا کہ وہ اونٹ اس کے کندھوں پر لدھا ہوا ہوگا اور وہ بوجھ اس نے اٹھایا ہوا ہوگا۔ اگر ایک ہے تو ایک، اگر 1000 ہیں تو 1000 اونٹوں کا بوجھ اس کے کندھے پر لاد دیا جائے گا۔ پھر ایک اعتبار سے اس کا تعلق غزوہ احد کے ساتھ بنتا ہے، کیونکہ تذکرہ یہاں پر آگے پیچھے غزوہ احد ہی کا ہے کہ جب صحابہ سلا پہاڑی سے نیچے اتر آئے اور جیتی ہوئی جنگ کا پانسا پلٹ گیا، جیت ہار میں تبدیل ہو گئی، فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا اور یہ آیت نازل ہوئی کہ کیا تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مال غنیمت رکھ لیں گے، اس میں خیانت ہو جائے گی اور تم نے پہاڑی چھوڑ دی؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، نبی کے تو شان ہی نہیں ہے کہ وہ ایسا کام کرے، تو پھر جلدی کاہے کی تھی؟ وہاں سے نیچے اترنے کا مسئلہ کیا تھا؟ تو بعض مفسرین نے اس کا تعلق غزوہ احد سے اس طرح جوڑا ہے جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ، مناسب نہیں کسی نبی کے لیے ان یغل، کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے، ومن یغلل، اور جو خیانت کرے گا، یاتی، لائے گا، بما، اس چیز کو، غلہ، جس میں اس نے خیانت کی ہے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ثم توفی، پھر پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ما، وہ، کسبت، جو اس نے کمایا، اس کے کیے کی پوری پوری جزا اور سزا دی جائے گی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی۔ جو کیا تھا، جتنا کیا تھا، اس کا اچھا اور برا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان دنیا میں کچھ کرے اچھا برا اور اس کو نظر انداز کر دیا جائے، اس کا بدلہ نہ دیا جائے، اچھائی کی صورت میں یا برائی کی صورت میں۔ اللہ اللہ